عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی گر جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقہ بدلو، ارادہ نہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب رزق کی کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ اگر آپ اپنے منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ انسانوں کو اگر پہچاننا ہو تو ان کو چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے پہچانو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ انسانوں کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوتی ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے کام کو سلام کرتے ہیں تو آپ کو کسی کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اپنے کام کو الوداع کرتے ہیں تو آپ کو سب کو سلام کرنا ہوگا۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے الفاظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ معاشرے کا بدترین المیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقی اذیت دے کر مصنوعی معافی مانگتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ بدل گیا ہو۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہو تو کبھی اپنا موازنہ دوسرے کے ساتھ مت کرنا۔
زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ جب ایک مرد پیسہ کماتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے زیادہ عورتیں چاہیے، لیکن جب عورت پیسہ کماتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ جدید دور کے غلام زنجیروں میں قید نہیں ہیں، بلکہ ان کو مقروض کیا گیا ہے۔ ایمان اور عقیدے کی درستگی چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اپنی زبان کو زیادہ بولنے سے روکنا بڑی نیکی کی علامت ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہتا ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے آپ کو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے تو تیرتی رہتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ نفس انسان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے کے درپے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے سے ہی نفس پاک ہوتا ہے۔
نفرت سے آسان کوئی چیز نہیں، لیکن محبت کے لیے ایک عظیم روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ جس کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو پھر وہ ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، طعنہ زنی اور سکون برباد کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی نہیں، بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو پسند نہیں کرتا یا کسی شخص کا دل آپ سے بڑا ہو گیا ہے اور آپ اس شخص کے دل سے اپنی نفرت کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نمبر 2، آپ کبھی بھی اس شخص کے برے سلوک کا جواب مت دیں، یعنی وہ جو برا سلوک آپ کے ساتھ کرے آپ اس کو ہمیشہ اگنور کر دیں۔ نمبر 3، آپ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک سائیکالوجی ٹرک کا استعمال کریں۔ اس شخص سے کوئی بھی چھوٹا سا فیور مانگے، مثال کے طور پر آپ اس شخص سے ایک پین مانگ کر دیکھیں۔ اگر وہ شخص آپ سے شدید نفرت کرتا ہوگا تو وہ صاف انکار کر دے گا، لیکن اگر وہ شخص آپ کو پین دے دے تو اس کا مطلب ہے اس شخص کے دماغ میں آپ کے لیے سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ شخص ایک بار یہ ضرور سوچے گا کہ آپ اتنے برے انسان نہیں ہیں جتنا اس کو لگتا ہے، تب ہی تو آپ نے اس کو اپنا دوست سمجھ کر اس سے مدد مانگی۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ جو شخص ضمیر کی پرواہ نہیں کرتا اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو مسائل کو ہر پہلو سے دیکھے اور نتائج پر غور کرے۔ کسی کی دل آزاری کرنا بدترین گناہ ہے، اس سے ہر صورت بچنے کی کوشش کرو۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت تمہارا مقدر ہوگی۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابھرنے سے پہلے ڈوبنا ہی پڑتا ہے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ جب کچھ کہنا پاؤ تو رو لیا کرو، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ اور سکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں،